آج کا ہمارا ناول ہے روح کا رشتہ، جس کی رائٹر ہیں انا الیاس، اور یہ ایک مکمل ناول ہے۔ رات آہستہ آہستہ ڈل رہی تھی۔ اب کے دور میں چونکہ گھونگھٹ کا رواج نہیں، لہٰذا حورین بھی اس تکلف سے آزاد تھی۔ وہ شرم و حیا جو کچھ دیر پہلے ایک دلہن ہونے کی وجہ سے تھی، اب وہ مفقود تھی، اور اس کی جگہ پریشانی بڑھنے لگ گئی تھی۔ یا اللہ، آخر اور کتنی دیر ایسے بیٹھنا پڑے گا؟ ابھی وہ پوری طرح سوچ بھی نہ پائی تھی کہ دھڑام سے دروازہ کھول کر کوئی بڑی اجلت میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے حورین کی ساس بھی داخل ہوئی۔ حدید، میری بات سنو بیٹا۔ وہ پریشان صورت لے کر حدید سے مخاطب تھی، جو اس بیڈ روم کے ساتھ ملحق ایک روم میں جا چکا تھا، جو یقیناً ڈریسنگ روم تھا۔ سوری ماں، لیکن میں مزید یہ ڈرامہ پلے نہیں کر سکتا۔ حدید ڈریسنگ روم سے باہر آتے ماں سے مخاطب ہوا۔ کچھ دیر پہلے والی شیروانی کی جگہ اب جینز ٹی شرٹ اور جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ ایک ہاتھ میں بیگ تھا اور دوسرے میں جاگرز۔ بیڈ کے بائیں جانب پڑے صوفے پر بیٹھ کر جلدی جلدی جاگرز پہننے لگا۔ بیٹا دیکھو، تحمل سے میری بات سنو، بس 2 دن اور ٹھہر جاؤ، پھر بے شک چلے جانا، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ سائرہ بیگم، جو کہ حدید کی ماں اور حورین کی ساس تھیں، التجائی لہجے میں حدید سے کہنے لگی، ماں فار گاڈ سیک، جتنا تماشا آپ لوگوں نے کرنا تھا کر لیا، ناؤ اٹس اوور۔ حدید نے غصے سے ہاتھ اٹھا کر ماں کو اور کچھ کہنے سے روک دیا۔ حورین اس سارے قصے میں خاموش تماشائی تھی۔ وہ تو اس شوق سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی کہ اس کی زندگی کا آغاز کس انداز سے ہو رہا تھا۔ ابھی تک حدید اور سائرہ بیگم حورین کی جانب متوجہ نہیں ہوئے تھے۔ حدید، میں کل لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ سائرہ بیگم نے بیچارگی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ممی، آپ کو یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں مزید آپ کی کسی بلیک میلنگ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ بات ختم کر کے ماں کا ماتھا چوما اور ایک نگاہ بھی حورین کے سجے سورے روپ پہ ڈالے بنا جیسے آیا ویسے ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ سائرہ بیگم نے حدید کے نکلنے کے بعد صدمے سے نکلتے ہوئے ایک نظر حورین کے شوق چہرے پر ڈالی تو بے اختیار اس کے پاس آئیں، مگر کشمکش میں تھی کہ کیسے اس کو حدید کے اس ناروا سلوک کے بارے میں بتائیں۔ ان کے پاس بیٹھتے ہی حورین کو جیسے ہوش میں آیا اور وہ صدمے سے بس اتنا ہی بول پائی، آنٹی یہ سب کیا ہے؟ حورین کے پوچھتے ہی سائرہ بیگم نظریں چراتے اور قدرے ہچکچاہٹ سے بولی، بیٹا تم پریشان نہ ہو، ایسا کرو چینج کر کے سو جاؤ۔ ان کا یہ انداز حورین کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ میں سو جاؤں؟ میرا شوہر مجھے تسلیم کرنے سے انکاری ہے، جس کو میرے وجود کی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں یہاں کیوں ہوں، اور آپ مجھے سونے کا کہہ رہی ہیں؟ انتہائی بے ربط جملے اس کے لبوں سے ادا ہوئے اور آنکھوں سے آنسو۔ اس کو ابھی یقین نہیں آ رہا تھا یہ کیا اور کیوں ہو رہا تھا اس کے ساتھ۔ یکدم چٹانوں کی سی سختی اس کے چہرے پر در آئی۔ بے دردی سے اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ آنٹی مجھے سچ سچ بتائیں، اس سب کے بعد اب کسی شک کی گنجائش نہیں کہ یہ شادی حدید کی مرضی کے بغیر ہوئی ہے، سو اب آپ پلیز مجھ سے کچھ مت چھپائیں۔ جتنی میری زندگی برباد ہونی تھی ہو گئی۔ وہ کسی میں انوالو ہیں، اور اگر ہیں تو یہ شادی کیوں کروائی آپ نے؟ میرا اور میرے پیرنٹس کا کیا قصور تھا؟ میری زندگی کیوں برباد کی؟ کچھ مت چھپائیں پلیز۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نہیں بیٹا، حدید کسی میں انوالو نہیں ہے، ایسا کچھ۔ سائرہ بیگم نے اس کی بات کی تردید کرتے ہوئے کہا، پلیز آنٹی، اب بھی آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں؟ ایک بے قصور کی زندگی برباد کر کے آپ اپنے بیٹے کا پردہ رکھ رہی ہیں۔ حورین نے بے اختیار ان کی بات کاٹ کر غصے اور رنجیدگی سے کہا، بیٹا میں جانتی ہوں تم کس کیفیت سے گزر رہی ہو، مگر میرا یقین کرو وہ بات نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو۔ اوکے، اگر تم میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو میں سب تمہیں ابھی اور اسی وقت بتا دوں گی، مگر پھر تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ سائرہ بیگم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، آنٹی یہ تو اس وجہ پہ منحصر ہے، مگر مجھے بہت دکھ ہے کہ آپ نے کسی کی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے برباد کر دی۔ حورین ابھی بھی بے یقین تھی کہ حدید کی اس حرکت کے پیچھے کسی لڑکی کا معاملہ نہیں ہے۔ بیٹا مجھے یقین ہے کہ وجہ سننے کے بعد تم اس بات کو اتنا بڑا نہیں سمجھو گی جتنا اپنی غلط فہمی کی بنا پر سمجھ رہی ہو۔ سائرہ بیگم نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، آپ پلیز مجھے بتائیں۔ صبح اٹھ کر اپنے سر کو دباتے ہوئے حورین نے دل میں مسم ارادہ کیا کہ اس کو اپنے اور حدید کے رشتے کو ایک چانس دینا چاہیے، اور پھر آخر ایک لڑکی کی زندگی میں سمجھوتے کے علاوہ ہوتا بھی کیا ہے۔ مگر اس نے یہ بھی سوچا کہ خود کو گرانا بھی نہیں ہے کہ اپنی نظروں میں اٹھ نہ سکے۔
ایسے باوقار طریقے سے اس کو اپنی طرف لانا ہے کہ شرمندگی کا زیادہ مارجن اس کے حصے میں آئے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر ناک ہوا۔ یس کم ان، ساحرہ بیگم مسکراتے چہرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ ان کو دیکھتے ساتھ ہی حورین مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کی جانب بڑھی۔ انہوں نے اسے ساتھ لگا کر ڈھیروں دعائیں دیں۔ اب میری بیٹی ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے تشویش سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ شکر ہے، میں رات بھر بہت پریشان رہی، انہوں نے تفکر سے کہا۔ آنٹی آپ فکر نہ کریں، ہم جلد ہی اس کا حل نکالیں گے۔ بیٹا میں کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ تم نے میرا مان رکھ لیا، پلیز آپ آئندہ کوئی شکریہ والی بات نہیں کریں گی۔ حورین نے ان کو اس تکلیف سے نکالنا چاہا جو حدید نے دی تھی۔ تم آج سے مجھے ممی کہہ سکتی ہو، اور اب جلدی سے نیچے آ جاؤ، سب ناشتے پر تمہارے انتظار کر رہے ہیں۔ جی ممی۔ ناشتے کے فوراً بعد حورین کے پیرنٹس ملنے آ گئے۔ بیٹا مجھے تو جب سے حدید کے جانے کا پتہ چلا میں تو پریشان ہو گئی تھی، حورین کی والدہ نے تشویش سے کہا۔ ارے نہیں ماما، پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ کو تو پتہ ہے ان کی جاب ہی ایسی ہے، بس صبح کال آ گئی کہ ضروری آپریشن ہے، سو صبح ہی نکلنا پڑا۔ حورین نے ان کی تسلی کروائی۔ ساحرہ بیگم نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا جس نے خوبصورتی سے ان کا پردہ رکھ کر مزید سوالوں سے ان کو بچا لیا تھا۔ ہاں بیٹا، فوجی ہوں یا کمانڈر، ان کو ہر وقت الرٹ رہنا پڑتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اب تو عادت ڈالنی ہوگی تمہیں۔ اللہ حدید کو اس کے مقصد میں کامیاب کرے۔ ولیمہ تو ہوتا ہی رہے گا۔ حورین کے پاپا ایاز صاحب نے حورین کو سمجھاتے آخر میں حدید کے والد ریاض صاحب سے تائید چاہی۔ بالکل جناب، ریاض صاحب نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ حدید کو امید تھی کہ سب سو چکے ہوں گے۔ مین گیٹ چوکیدار نے کھول دیا تھا۔ مین ڈور کی چابی اس کے پاس ہمہ وقت ہوتی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کے وہ اوپر آیا اور جیسے ہی اپنے کمرے کے دروازے کا نوب گھمایا تو اسے لاک دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ پچھلے کچھ دنوں اس نے اتنی ذہنی اور جسمانی مشقت کی تھی کہ وہ یہ فراموش کر چکا تھا کہ اس کی شادی ہوئی ہے۔ وہ حیران ہوتا نیچے گیا۔ لاؤنج میں سب کمروں کی چابیوں کا گچھا موجود ہوتا تھا۔ مطلوبہ چابی نکالی۔ جیسے ہی اندر آیا تو نیلگو بلب کی روشنی میں کسی کو اپنے بیڈ پر سوتے پایا۔ حیران ہوتا آگے بڑھا اور حورین پر نظر پڑتے ہی اپنی زبردستی کی شادی یاد آئی۔ حدید کے خوبصورت نقوش تنگے۔ اوہ یہ ڈھیٹ یہیں موجود ہے۔ غصے سے اس نے اپنا بیگ اتنے زور سے زمین پر پٹکا کہ در و دیوار ہل کر رہ گئے۔ حورین تو بہت کمزور اعصاب کی مالک تھی۔ حورین ہڑبڑا کر نیند سے اٹھی۔ جو ہی سامنے نظر گئی تو حدید کو سامنے دیکھ کر اڑے ہوئے حواس کچھ بحال ہوئے۔ یکدم دوپٹے کا خیال آیا۔ سرحد سے سرہانے پڑا دوپٹہ اٹھایا۔ حدید اس تمام صورتحال سے لا تعلق صوفے پر بیٹھا جوگرز اتارنے میں ایسے مہو تھا جیسے اس کے علاوہ کمرے میں کوئی نہ ہو۔ کمرے میں داخل ہونے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، خاص طور پر رات کے اس وقت جب لوگ سو رہے ہیں، لیکن افسوس اتنے اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کے باوجود مینرز آپ کو چھو کر بھی نہیں گزرے۔ حورین نے نیند سے اتنی بری طرح اٹھائے جانے کی گھولن حدید پر لفظوں کی بوچھاڑ کی صورت نکالی۔ یہ ان کی پہلی باضابطہ ملاقات اور بات چیت تھی۔ حدید نے کچھ حیرت اور غصے کی ملے جلے تاثرات سمیت اس کے مغرور چہرے پر نگاہ ڈالی۔ بلا شبہ حورین کی خوبصورتی کو اس نے دل میں سراہا۔ خوبصورت کالی بھنور سی گہری آنکھیں، کھڑی ناک، گندمی شفاف رنگت، بھرے بھرے ہونٹ اور لمبے گھنے کمر کو چھوتے بال جن کو لیئرز میں کٹوایا گیا تھا اس کو نہایت پرکشش بناتے تھے، مگر اس کے سخت الفاظ بری طرح اس کی ہستی کو ہلا گئے تھے، لہٰذا اس نے 2 حرف اس کی خوبصورتی پر بھیجے اور پنکارا۔ گھر میرا، کمرہ میرا، میری مرضی، میں یہاں توپ چلا کر آؤں یا خاموشی سے؟ آپ ہوتی کون ہے مجھے مینرز کا طعنہ دینے والی؟ حورین نے ایک استہزائیہ نظر حدید کے خوبصورت مگر کسی قدر غصیلے چہرے پر ڈالی۔ 6 فٹ 2 انچ ہائٹ، ورزشی جسم، گھنے بال، فوجی ہیئر کٹ جو ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، ہیزل گرین آنکھیں جو مقابل کو چاروں شانے چت کر دیں، کھڑی ناک، بھیجے ہونٹ اور دائیں گال پر پڑنے والا ڈمپل اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہے تھے۔ غصے سے اس کی جانب گھور رہا تھا۔ ویسے تو سنا ہے کہ سیکرٹ سروسز والوں کا IQ غضب کا ہوتا ہے، مگر آپ کو دیکھ کر نہ صرف افسوس بلکہ حیرت ہے کہ انہوں نے آپ کو رکھ کیسے لیا، جس کو یہ یاد نہیں کہ میں یہاں کیوں اور کس حیثیت سے ہوں۔ حورین نے اسے تیش دلانے والی مسکراہٹ سمیت طنزیہ نگاہوں سے دیکھا جو ابھی تک اس کے بیڈ پر براجمان، بیک سے ٹیک لگائے اور اس کے بلینکٹ میں مزے سے پھسکڑا مارے بیٹھی تھی۔
اس کو چیلنج نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جس رشتے کے میری نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے جڑے شخص کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مائنڈ اٹ مائی سو کالڈ وائف، طنزیہ مسکراہٹ زمین وہ حورین پر اس کی حیثیت واضح کر گیا۔ جب اس رشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو آپ کا بھی میرے روم میں کوئی کام نہیں ہے۔ اپنا ٹھکانہ آپ خود ڈھونڈیں۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، واپس آؤں تو آپ مجھے یہاں نظر نہ آئیں، ادروائز نتیجے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ اپنا بیگ اور جاگرز اٹھاتے وہ حورین کو وارن کرتا ڈریسنگ روم میں غائب ہو گیا۔ اب اس کے آنے سے پہلے حورین کو کوئی حل نکالنا تھا۔ بے اختیار ممی کی وہ باتیں یاد آئیں جو انہوں نے حدید کے حوالے سے شادی کی پہلی رات بتائی تھی۔ بیٹا، حدید کسی لڑکی میں انوالو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں خوشی خوشی اس کی پسند کو اپنی بہو بناتی۔ انفیکٹ وہ سیکرٹ سروسز کے ساتھ جنون کی حد تک اٹیچ ہے۔ اس کا ماننا یہ ہے کہ اس کی لائف اتنی پرفیکٹ ہے کہ جس میں بیوی اور اس سے محبت کی گنجائش نہیں۔ وہ اس رشتے کی حقیقت کو ماننے سے انکاری ہے۔ ہمارا کیا ہے، آج ہیں تو کل نہیں، مگر ایک ماں ہونے کے ناطے میں اس کو یہ بیوقوفی نہیں کرنے دے سکتی تھی۔ ابھی تو ہم ہیں تو اسے پرواہ نہیں ہے، مگر جب ہم نہیں رہیں گے تو بہن بھائی کب تک اس کا ساتھ جڑے رہ پائیں گے۔ بس اسی لیے میں نے زبردستی یہ قدم اٹھایا، مگر مجھے پورا یقین ہے جس اللہ نے تم دونوں کے نصیب ملائے ہیں وہ جلد ہی حدید کا دل تمہاری جانب موڑے گا۔ بس تم میرا اتنا ساتھ دو کہ کچھ ٹائم صبر سے اس کو برداشت کرنا۔ میں پوری طرح اس کی برین واشنگ کروں گی، بس کچھ دیر کی بات ہے۔ ایک ماں کی التجا سمجھ لو۔ سب باتیں دہراتے اس نے خود کو تسلی دی۔ کوئی بات نہیں حورین، کبھی نہ کبھی یہ بندہ تمہاری حیثیت مانے گا، بس کمزور نہیں پڑنا، ورنہ ان سب کو کیسے فیس کرو گی، خاص طور سے اپنے پیرنٹس کو جنہیں اپنی خوشگوار زندگی کی تسلی دی ہے۔ بی بریو مسٹر ایجنٹ حدید، گیٹ ریڈی فار اے نیو مشن۔ خود کو تسلی دیتے جلدی سے بیڈ سے اٹھی، الماری سے سنگل بیڈ بلینکٹ نکالا اور ابھی صوفے پر لیٹ کر کمبل میں گم ہونے ہی والی تھی کہ حدید ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔ اس کو کمرے میں موجود دیکھ کر تیوری چڑھ گئی۔ شکل سے تو کچھ سینسیبل لگتی ہیں، مگر حرکتیں بتاتی ہیں کہ کافی ڈھیٹ قسم کی بندی ہیں آپ، جن پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے بڑی گہری طنزیہ نظروں سے حدید نے اسے دیکھا۔ حورین نے اگر حدید کی ممی سے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ نہ کیا ہوتا تو ابھی سب چھوڑ چھاڑ نکل جاتی۔ جی بالکل، آخر اتنے دنوں سے اس کمرے میں ہوں، یہاں رہنے والی شخصیت کا کچھ تو اثر ہونا تھا۔ باقی رہ گئی میری حیثیت اور اس کمرے میں رہنے نہ رہنے کی بات، تو اس کا جواب آپ ممی سے لیجیے گا۔ میرا جواب شاید تسلی بخش نہ ہو۔ گڈ نائٹ۔ حدید کے دماغ کو مزید بھڑکاتے ہوئے حورین نے مزے سے کروٹ دوسری جانب لی اور کمبل سر تک اوڑھ لیا۔ اسٹوپڈ، دیکھ لوں گا تمہیں، دانت پیستے ہوئے حدید نے اس کی پشت کو گھورا اور سونے کی کوشش کی، جو شاید اتنی تھکاوٹ کے باوجود مشکل لگ رہا تھا، اور وجہ وہ وجود تھا جس نے حدید کو اپنی حیثیت کا بتا کر اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیا تھا۔ حورین بیٹا، کیا حدید رات میں گھر آیا تھا؟ سائرہ بیگم نے چائے بناتی حورین سے پوچھا۔ جی مامی، لیٹ نائٹ آئے تھے۔ حورین رخ موڑے چائے نکالتے ہوئے بولی۔ شکر، کوئی بات ہوئی؟ انہوں نے رازداری اور بڑے اشتیاق سے حورین سے پوچھا۔ ممی، آپ تو ایسے پوچھ رہی ہیں جیسے میں ان کی محبوب بیوی ہوں اور آتے ہی وہ مجھے پھولوں کے ہار پہنائیں گے۔ بس ہاتھ پکڑ کے کمرے سے نکالنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ حورین نے ان کے خوشی سے تمتماتے چہرے پر دکھ کے سائے لہراتے دیکھے۔ انہوں نے خود کو سنبھالتے اس کے کندھے پر تسلی بھرا ہاتھ رکھا۔ میری جان، تم بس حوصلہ نہ ہارنا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے پر پڑنے والی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ایک آپ ہی تو ہیں ممی، جن کی وجہ سے میں یہاں ہوں۔ حورین نے پیار سے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے تسلی بخش مسکراہٹ دی۔ واو، واٹ اے رومانٹک سین۔ حدید نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے شرارت سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بدتمیز، ایسے کہتے ہیں؟ سائرہ بیگم نے آگے اس کے شانے پہ چپت لگائی۔ اس نے بہت محبت سے انہیں بازوؤں کے حصار میں لیا۔ حورین تب تک کچن چھوڑ کے جا چکی تھی۔ کیسی ہے میری جانیں جہاں؟ حدید نے محبت سے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ بالکل ٹھیک، اور میرا بیٹا؟ انہوں نے نہایت محبت سے اس کو دیکھا۔ بالکل فٹ، اب جلدی سے کچھ کھانے کو دیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اپنی بیوی سے کہو وہی نکال کر دے۔ سائرہ بیگم کو اصل موضوع کی طرف آنے کا موقع ملا۔ پلیز ممی، نو ایرریلیونٹ ڈسکشن۔ میں آلریڈی بہت تھکا ہوا ہوں، کچھ دنوں کی چھٹی ریلیکس کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ کا بہو نامہ سننے کے لیے نہیں۔ حدید نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ حدید، کیوں ماں کو اس عمر میں ذلیل کروانے پر تلے ہوئے ہو؟ یقین کرو بہت اچھی بچی ہے،
تم ایک مرتبہ اس کی جانب توجہ کر کے تو دیکھو۔ انہوں نے حدید کا ناشتہ بناتے ہوئے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ ممی، کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں چھٹیاں کینسل کروا کر واپس چلا جاؤں؟ یہ سب میں نے آپ کو کرنے کو نہیں کہا تھا۔ اب ناشتہ ملے گا یا بھوکا چلا جاؤں؟ اور ویسے بھی آپ کی بہو کو ہر چیز تو مل رہی ہے یہاں۔ ایون یور ایکسٹریم سپورٹ، واٹ ایلس شی وانٹ؟ حدید کے غصے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اسے سمجھانے کا ارادہ بدل کر فی الوقت کے لیے خاموشی اختیار کی۔ سائرہ بیگم اور ریاض صاحب کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، سب شادی شدہ تھے۔ بڑا بیٹا فرید اور اس کی بیوی آسیہ کے 2 بچے شایان اور رومان تھے۔ دوسرے نمبر پر طلحہ اور اس کی بیوی بینا کے بھی 2 بچے، 1 بیٹا فوزان اور 1 بیٹی ایشال تھے۔ بیٹی رافیہ اور اس کا شوہر دانیال آسٹریلیا میں تھے اور ان کا ایک ہی بیٹا ابو بکر تھا اور حدید سب سے چھوٹا تھا۔ 2 گھر ایک جیسے ساتھ ساتھ بنا کر بیچ کی دیوار گرا دی تھی۔ سائرہ بیگم کے پورشن میں نیچے وہ اور حدید کے ڈیڈی تھے اور اوپر کا پورشن اب حدید اور حورین کے زیر استعمال تھا، جبکہ دوسرے گھر میں نیچے کے پورشن میں فرید کی فیملی اور اوپر کا پورشن طلحہ کی فیملی کے پاس تھا۔ کچن سے باہر آ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے حورین کو رات ہونے والی تلخی پوری شدت سے یاد آئی۔ یکدم اس کو خیال آیا، اگر جو حدید نے اپنی تمام تر ناپسندیدگی کا مظاہرہ کیا اور ذرا سی بھی بھنک اس کی ماں باپ تک پہنچ گئی تو کیا ہوگا؟ کیونکہ حدید کی ممی نے گھر کے کسی فرد کو ان دونوں کے درمیان ہونے والی سرد جنگ کی ہوا تک نہیں لگنے دی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے حدید کو اپنی بے رخی کنٹرول کرنے کا کہے کہ بینا بھابھی لاؤنج میں آئی۔ اور بھائی سیاں جی آ گئے، انہوں نے شرارت سے کہا۔ حورین بس مسکرا کر رہ گئی۔ یکدم اسے کچھ خیال آیا، جلدی سے ایک پیپر پہ کچھ لکھا، پھر شایان کو پاس بلایا۔ کچن میں حدید چاچو ہیں، جاؤ ان کو دے کر آؤ، پھر میں آپ کو چاکلیٹ دوں گی۔ شایان کچن کی طرف بھاگا۔ چاچو یہ لے لیں۔ یہ کیا ہے؟ چاچی نے دیا ہے۔ حدید نے حیران ہوتے ہوئے پکڑا جس پر لکھا تھا۔ مجھے ممی نے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو ہمیشہ عورت کی عزت کرنا سکھایا ہے۔ باقی سب کو دیکھ کر تو اس بات پر یقین آتا ہے، مگر آپ کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہمارے درمیان جو بھی ایشوز ہیں، امید کرتی ہوں کہ سب کے درمیان آپ اپنی تربیت کو سوالیہ نشان نہیں بننے دیں گے۔ حدید نے وہ پیپر طے کر کے پاکٹ میں ڈالا اور کچھ سوچتے ہوئے گھونٹ گھونٹ چائے اندر اتارنے لگا۔ ناشتہ ختم کرتے ہی حدید اپنی جگری یار حسن سے ملنے گیا اور سنا حالات ویسے ہیں یا کچھ ترقی ہوئی۔ حسن چونکہ حدید کی شادی نہ کرنے والی سوچ سے واقف تھا اور اس بات سے بھی واقف تھا کہ حدید نے حورین کو قبول نہیں کیا، سو اس کو چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ حدید نے رات والی تلخی منوان سنائی۔ حسن کچھ حیرت اور افسوس سے اسے دیکھنے لگا۔ خبیث انسان، تجھے شرم نہیں آئی؟ وہ تیرے نام پر اس گھر میں موجود ہے اور مجھے تجھ سے اتنی سیلفشنس کی امید نہیں تھی۔ تم بھی اس کی وکالت شروع کر دو۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ سب مجھے سمجھاتے ہیں، آخر میری کوئی بات کیوں نہیں سمجھتا؟ مجھے کسی ایسے رشتے کی ضرورت ہی نہیں، حدید نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ حدید یار، اللہ نے اس دنیا میں کچھ بھی بے مقصد نہیں بنایا، چاہے وہ رشتے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور پھر یہاں تک کہ حکم ہے کہ جیسے ہی لڑکا یا لڑکی بالغ ہو تو ان کی شادی کر دو۔ تو قدرت اور نصیب کو غلط کہہ رہا ہے، بکواس نہ کر۔ نعوذ باللہ، میں نے ایسا نہیں کہا۔ حدید نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ مان کیوں نہیں لیتا کہ وہ لڑکی تیرے نصیب میں ہی تھی؟ جب میرا دل اس کی جانب کھنچ ہی نہیں رہا تو میں کیا کروں؟ حدید نے اپنی طرف سے دلیل دی۔ یار، تجھے اس کے ساتھ ابھی کتنا ٹائم ہوا ہے؟ مشکل سے 24 گھنٹے۔ کیا اتنا وقت کسی کی زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے بہت ہے؟ تھوڑا سا ٹائم دے اس رشتے کو۔ ویسے سچ بتا، تجھے بھابھی کیسی لگی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس کے آخری سوال پہ حورین کا سراپا نظروں کے سامنے آیا۔ شرارت سے حسن کو دیکھا اور بولا، ویمپائر! بکواس نہ کر، سیدھی طرح بتا۔ حسن نے بمشکل اس کی بات پر اپنا کہکہا روکا۔ ایکسکیوز می، ہو آر یو؟ ویسے بھی ممی کہتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، سو اپنی بیوی کی خوبصورتی میں آپ سے کیوں ڈسکس کروں؟ اسی پھٹے منہ سے جس سے تو بھابھی کی برائیاں کر رہا ہے۔ حسن نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ اب بکواس کرتا جائے گا یا کچھ بکے گا بھی؟ حسن نے ضد ہوتے ہوئے پوچھا۔ یار، ہے تو توپ چیز، مگر پھر بھی فی الحال میں اپنے دل کو اس کی جانب آمادہ نہیں کر پا رہا۔ جانی، مجھے یقین ہے کہ جب اللہ نے تم دونوں کے نصیب ملائے ہیں تو وہ دل بھی ملائے گا۔ جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ مت کرنا۔ حدید اس کی بات پر خاموش ہی رہا۔ یہ اگلے دن کی بات تھی۔ رات میں حدید بیڈ پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کرنے لگا کہ اس پہ پاس ورڈ لگا دیکھ کر اس کا دماغ کھول گیا۔
غصے سے سامنے پیچ کلر کے لینن کے سوٹ میں بیٹھی حورین کو دیکھا، جو کانوں میں ہینڈ فری لگائے موبائل پر گانے سننے میں مگن تھی، ساتھ ہی کسی ڈائجسٹ کا مطالعہ جاری تھا۔ حدید غصے میں کھولتا اس کے سر پر جا پہنچا۔ حورین نے جیسے ہی محسوس کیا تو بے اختیار سر اٹھایا، حیرت سے حدید کی غصیلی شکل دیکھی، بے اختیار ہینڈ فری اتاری۔ شرر بار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے حدید نے پوچھا، میرے لیپ ٹاپ پہ آپ نے پاسورڈ کیوں لگایا ہے؟ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے حورین بولی۔ نہیں، دیواروں سے، حدید نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ابھی کے ابھی ڈاکٹر کے پاس جائیں، یہ تو بہت خطرناک علامت ہے، حورین نے تعصب سے کہتے ہوئے واپس ہینڈ فری لگانا چاہی کہ حدید نے اس کے ہاتھ سے کھینچی اور بیڈ پہ پھینکی۔ حورین کا صدمے سے منہ کھلا رہ گیا۔ ہاؤ ڈیئر یو، وہ غصے سے کہتی اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ یس، ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ مائی لیپ ٹاپ، اور یہ ہینڈ فری وہاں پھینکنے کا مقصد یہ باور کروانا ہے کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ نے میری چیز کو ہاتھ لگایا تو یہی حشر ہوگا۔ کیپ اٹ ان یور مائنڈ۔ اب جلدی سے پاسورڈ بتائیں، حدید نے اسے وارن کیا، مگر وہ بھی حورین تھی، اتنی آسانی سے کیسے پیچھے ہٹتی؟ پاسورڈ تو آپ کو تب ہی ملے گا جب آپ وہ ہینڈ فری اٹھا کر مجھے دیں گے، نہیں تو میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ حورین نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اسے چیلنج کیا۔ حدید نے لب بھینچ کے اس کے انداز دیکھے، مسکراہٹ ہونٹ میں دبا کر مڑا۔ حورین نے اپنی بہادری پہ خود کو غائبانہ تھپکی دی۔ جیسے ہی حورین نے ہینڈ فری لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کلائی حدید کے فولادی ہاتھ میں آ گئی، جس کو اس نے موڑ کر اس کی پشت پر لگا دی اور اس کے چہرے کے پاس ہو کر بولا، نہایت چیپ طریقہ ڈھونڈا ہے آپ نے میری توجہ حاصل کرنے کا۔ کیا چیپ ہوں گے آپ، بلکہ چیپسٹر، چیپو کہیں کے۔ چھوڑے میرا ہاتھ، بتاتی ہوں پاسورڈ، وہ درد سے چلائی۔ آئندہ چیلنج نہیں کرنا، حدید نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا۔ دہشت گرد، حورین تیزی سے پاسورڈ پیپر پر لکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ ابھی وہ حورین سے مغز ماری کر کے فارغ ہوا تھا کہ حسن کے موبائل پر کال آ گئی۔ آ گیا مسٹر وکیل۔ جب سے حسن نے حورین کی وکالت شروع کی تھی تب سے حدید نے اس کا نام مسٹر وکیل رکھ دیا تھا۔ فرمائیں۔ نہ سلام نہ دعا، شادی کر کے تو تیرا دماغ 7ویں آسمان پہ چلا گیا۔ ویسے سوری یار، کہیں رات کے اس وقت میں نے تجھے ڈسٹرب تو نہیں کر دیا؟ حسن نے اسے شرم دلانے کے بعد شرارت سے چھیڑا۔ جی ہاں، بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے، حدید نے غصے سے اسے جواب دیا اور چلتا ہوا کمرے کے آگے بنی بیلکنی میں جا کھڑا ہوا۔ اوئے ہوئے، لگتا ہے بھابھی سے سیٹنگ ہو گئی ہے، کیا بہت بزی تھا؟ حسن شرارت کرنے سے باز نہیں آیا۔ ہاں جی، بڑی زبردست سیٹنگ ہو گئی ہے، لوگوں کو دن میں تارے نظر آتے ہیں اور مجھے رات میں سورج نظر آ گیا ہے، حدید نے جلے دل سے کہا۔ ہا، کیا تو اتنا ہی جولی شادی سے پہلے تھا یا بھابھی کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے ہو گیا ہے؟ نہیں جانی، جولی تو میں پہلے تھا، اب تو دہشت گرد بن گیا ہوں۔ مسکراتے ہوئے اسے حورین کا دیا ہوا لقب یاد آیا۔ یہ بھابھی نے کہا تجھے؟ حسن نے اس کا تمسخر اڑایا۔ جس نے بھی کہا ہے، تو اب فون بند کر، اور ساتھ ہی حدید نے لائن کاٹ دی۔ حدید نے سائرہ کی گود میں سر رکھتے ہوئے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ممی چائے پلوا دیں پلیز۔ صبح سے تم کہاں تھے؟ انہوں نے حورین کو آواز دے کر چائے لانے کا کہا، ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ بس حسن کا کچھ کام تھا، اسی میں دیر ہو گئی، اس نے ان کے ہاتھوں کو نرمی سے محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ولیمے کے لیے تو تمہارے مزاج نہیں مل رہے، سو آج حورین کے پیرنٹس نے ہمیں ڈنر پہ انوائٹ کیا ہے، حدید نے برا سا منہ بنایا۔ چلو، اب کیا میرا جانا ضروری ہے وہاں؟ حدید نے اکتاہٹ سے کہا۔ حدید، بہت بری بات ہے بیٹا، خود احساس کرو، وہ لڑکی صبح سے شام ہمارے ساتھ خوش اخلاقی سے رہتی ہے، ہماری خدمت کرتی ہے، تمہارا دل ذرا نہیں کانپتا یہ سوچ کر کے کہ قیامت کے دن کیا کہو گے کہ جس رشتے کو اللہ اور رسول کے نام پہ قائم کیا ہے اس کے ساتھ یہ سب کیا؟ انہوں نے تعصب سے کہا۔ میں نے نہیں، آپ لوگوں نے زبردستی اس کو میرے ساتھ باندھا ہے، زندگی عذاب ہو گئی ہے میری۔ غصے سے وہ ان کی گود سے اٹھتے ہوئے بولا، تیزی سے جانے لگا۔ اتنے میں حورین اندر داخل ہوئی، کپ کے ساتھ۔ حدید کے آخری جملے اس کے کانوں میں پڑے تھے، کہیں اندر بہت شدید درد اٹھا تھا۔ دونوں کا تصادم ہونے والا تھا کہ حورین نے بریک لگایا، اسی چکر میں چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے گر گیا، کچھ چائے کے چھینٹے حدید کے اوپر گرے اور کچھ حورین کے ہاتھ پر۔ واٹ دا ہیل، آر یو بلائنڈ؟ حدید نے اپنی ساری کھولن حورین پر نکالی، وہ جو پہلے ہی مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ اس نے سر اٹھایا، آنسو بھری کالی بھنور سی آنکھوں نے حدید کو دیکھا۔
सॉरी, हुरैन फ़कत इतना ही कह पाई और वापस मुड़ गई। हदीद, लगता है मेरी तरबियत में वाकई कमी रह गई है, जो आज तुम एक लड़की की इज्जत करने से कासिर हो, मम्मी मुतासिफ लहजे में कहती हुरैन के पीछे लगी। और हदीद, वो तो जैसे अब वहाँ से हिलने से कासिर था। उसने अब तक हुरैन का गुस्सा, झुंझलाहट, बेजारी हर रूप देखा था, मगर आंसू, उसके आंसू नहीं देखे थे। और शायद यही एक रूप हदीद की हस्ती को हिलाकर रह गया। वो खुद को उसकी काली भंवर आंसुओं से भरी आंखों में डूबने से बचा न पाया। उसे लगा वो उन लम्हों के शहर से कभी निकल नहीं सकेगा। हदीद, रेडी हो बेटा? सायरा बेगम ने लाउंज में दाखिल होते हुए पूछा, जो सियाह शलवार कमीज़ में मलबूस निहायत वजी लग रहा था। शाम से अपने दिल से जंग लड़ रहा था, जो हुरैन को आला मसन पे बैठाने के लिए हदीद के सब अज़र झुटलाने पे तुला था। उसी कैफियत में पूछ बैठा, आपकी बहू तैयार नहीं हुई? मम्मी ने खुशगवार हैरत से उसको देखा, जिसने पहली दफ़ा हुरैन के बारे में आराम से बात की थी। क्यों, क्या वो कमरे में तैयार नहीं हो रही? नहीं, मैं तो। चले मम्मी। अभी अल्फाज हदीद के मुंह में थे कि हुरैन ब्लैक और ग्रे काम वाले कुर्ते और पजामे में रोशनियां बिखेरती लाउंज में आई। बगैर हदीद पे तवज्जो दिए मम्मी के साथ पोर्टिको की तरफ बढ़ी। ओहो, ब्लैक ब्यूटीज़! उनके बाहर आते ही मीना भाभी शरारत से बोली, आप क्यों जेलस हो रही हैं? हदीद ने खुशगवार लहजे में जवाबी कार्रवाई की। हुरैन तो हदीद के अपने ज़िक्र पे इतने खुशगवार लहजे को सुनकर दंग रह गई। भाई, हम क्यों जेलस होंगे, बल्कि मैं तो इंतज़ार में हूँ कि कब तुम्हारे छियाव प्याव आकर मुझे ताई कहेंगे। मैं बड़ा बड़ा फील करना चाहती हूँ। हुरैन का दिल किया उनके मुंह पर टेप लगा दे। हदीद ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी हेज़ल ग्रीन आइज़ के फोकस में रखा। आपको इतना शौक़ है तो मैं आज से आपको भाभी की जगह ताई कहना शुरू कर देता हूँ। हदीद की बात पर सबने मुश्तरका कहकहा लगाया। चले भाई, देर हो रही है। फरीद भाई ने सबको वक्त का एहसास दिलाया। हुरैन ने ज़बरदस्ती मम्मी को अपनी गाड़ी में बैठकर हदीद ने बैक व्यू मिरर पीछे बैठी हुरैन पर सेट किया। हाँ तो मिस्टर ऑफिसर, लोग सही कहते हैं कि आंसू औरत का सबसे बड़ा हथियार होते हैं। आज आप भी उनसे घायल हो ही गए। हदीद ने बेबसी से कार चलाते हुए हुरैन की भंवर आंखों को देखा। अपनी सोचों से छुटकारा पाने के लिए जैसे ही स्टीरियो ऑन किया, उसे लगा जोनाथन क्ले उसकी जज्बात की तर्जुमानी कर रहा है। आई एम फॉलिंग इन, I'm falling down. I wanna begin, but I don't know how to let you know how I'm feeling. I'm high on hope. I'm reeling, and I won't let you go. Now you know I've been crazy for you all this time. I've kept it close, always hoping, with a heart on fire, a heart on fire. उन्हीं सोचों में हुरैन के पेरेंट्स का घर आ गया। हुरैन के मम्मा बाबा और भाई वलीद और बहन शिजा ने उनका इस्तकबाल किया। चाय का दौर चला तो हुरैन बनाने चल पड़ी। जैसे ही हदीद को देने के लिए आगे बढ़ी तो वो शरारती लहजे में आहिस्ता से बोला, फिर कब तोड़ने का इरादा तो नहीं? हुरैन तो हैरत का मुजस्समा बन गई हदीद का ऐसा लहजा सुनकर। वो नाश्ता करके जो ही मम्मी के कमरे में एंटर हुआ, हुरैन और बीना भाभी कहीं जाने को तैयार नजर आई। खैरियत, सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? हुरैन के खूबसूरत ग्रीन शॉल में लिपटे हुए चेहरे को फोकस करते हुए पूछा। हुरैन ने नज़रें मिलाने से गुरेज किया, क्योंकि कल से हदीद की आंखों की चमक उसको उलझन में मुब्तला कर रही थी। देवर जी, हमारी तो अब दोपहर चल रही है, बस ज़रा लिबर्टी तक जा रहे हैं। मीना भाभी ने तफसील बताई। मैं ले चलूँ? एक मिनट, ये तुम ही हो ना जिसे बाज़ार जाना दुनिया का सबसे बोरिंग काम लगता है? हदीद ने खज्जल होकर मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश की। आपका क्या भरोसा मेरी बीवी को घुमा दे? वो भी हदीद था, कहाँ काबू में आता। ऐसा जोरू का गुलाम न कभी देखा न सुना। अब तो और देर से उसको लेकर आऊँगी। भाभी ने हुरैन के साथ कदम बाहर की तरफ बढ़ाते और भी शरारती लहजे में कहा, मैं आपके पीछे आ जाऊँगा। कल से अब तक जितना खुद को झुटला रहा था, उतना ही दिल उसके चेहरे से हटने का इनकार ही नहीं था। और ये नहीं जानता था कि कुछ देर बाद उसको वाकई उनके पीछे जाना पड़ जाएगा। हेलो। हदीद ने जैसे ही फ़ोन अटेंड किया तो फरीद भाई की घबराई हुई आवाज़ आई। मीना और हुरैन घर आ गई हैं? उन्होंने छूटते ही पूछा। हदीद को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। नहीं तो क्यों, खैरियत? नहीं, खैरियत नहीं है। लिबर्टी की एक बिल्डिंग में बम ब्लास्ट हुआ है। मैं दोनों को कॉल कर रहा हूँ, अटेंड नहीं कर रही। तुम उन्हें ट्रेस करो प्लीज़। ओके। हदीद अब उनको क्या बताता कि उनमें इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे कि वो नंबर एक्सचेंज कर दें। उसने मम्मी से हुरैन का नंबर लिया, लेकिन बिज़ी टोन जा रही थी। फिर भाभी को, लेकिन नदारत, उसे लगा ज़मीन उसके पाँव के नीचे से सरकती जा रही है।
मम्मी मैं निकलता हूँ, आप दुआ कीजिएगा। हदीद रोती हुई सायरा बेगम को कहता मार्केट की तरफ निकला, साथ साथ दोनों को कॉल करता रहा। ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपके बनाए गए रिश्ते को सवालिया निशान बना दिया, एक बेकसूर को सिर्फ अपनी बेमकसद सोच की खातिर सज़ा दी। हम क्या और हमारी औकात क्या, मुझे एक चांस दे दे सब ठीक करने का, मैं उसे 1000 बार माफ़ी मांग लूँगा। गिव मी वन लास्ट चांस। बेबसी की इंतहा थी उसके लिए। कार उड़ाता वो वहाँ पहुँचा। जैसे ही उसने बीना भाभी के नंबर पर कॉल फिर से मिलाई तो उठा ली गई। कहाँ हैं आप लोग? मैं यहाँ मेट्रो के सामने, लेकिन हदीद हुरैन पता नहीं कहाँ है। भाभी की आवाज़ सुनकर वो जो रिलैक्स हुआ था, उनकी बात सुन के लगा जिस्म से रूह निकल गई। मैं आ रहा हूँ, बदिक्कत वो बोला। भाभी के पास पहुँचा। आप दोनों थी कहाँ? हम इसी प्लाज़ा में थे जब ये सब हुआ। वहीं घबराहट में हाथ छूट गया, भाभी ने रोते हुए बताकर हदीद की परेशानी में इजाफा किया। ओके, आप ये चाबी लेकर गाड़ी में बैठे, मैं चेक करता हूँ। उनको चाबी पकड़ाकर वो उसी बिल्डिंग की जानिब बढ़ा। कदम मन भर के हो रहे थे। वहाँ हर जानिब पुलिस ने घेरा डाला हुआ था। वो अंदर जाने लगा तो एक एहलकार ने रोका। उसने साथ ही अपना सीक्रेट सर्विसेज वाला कार्ड दिखाया तो उसने रास्ता दे दिया। साथ साथ वो हुरैन को कॉल मिला रहा था। चौथी मर्तबा में फ़ोन उठा लिया गया। हेलो। हुरैन की नहीब सी आवाज़ सुनकर उसे लगा अंदर तक सुकून उतर गया है। कहाँ हो हूर? मैं हदीद, आपको इसी बिल्डिंग में ढूंढ रहा हूँ। हदीद, मैं शायद 3rd फ्लोर पर हूँ। और साथ ही खामोशी छा गई। हदीद परेशानी से भागते हुए उसी फ्लोर पे पहुँचा। ए अल्लाह, बस एक चांस, मुझे किसी तरह उसके पास पहुँचा दे। अभी वो परेशानी से इधर उधर देख रहा था कि एक पिलर के पास हुरैन आखिरकार नज़र आ गई। वो बेहोश थी, एक हाथ में मोबाइल था। हदीद ने उसे जल्दी से अपनी कीमती मता की तरह बाजुओं में उठाया और नीचे की तरफ भागा। प्लीज़ डॉक्टर, क्लियरली बता दें कि हूर के बचने के चांसेस कितने हैं? हदीद ने दिल कड़ा करके डॉक्टर से पूछा। सारा घर हॉस्पिटल आ गया था, हर कोई दुआ कर रहा था। देखो यंग मैन, ब्लीडिंग और नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि नेक्स्ट 6 आवर्स आर रियली इम्पॉर्टेंट। आप दुआ करें कि उसी में होश आ जाए, अदरवाइज़ यू बेटर नो। डॉक्टर की आखिरी बात पे हदीद ने होठ भींचकर चेहरा नीचे करके अपने आंसुओं को बमुश्किल बाहर आने से रोका। और फिर सबकी दुआओं से अल्लाह ने उसको एक नई ज़िंदगी दे दी। सब उससे मिलने गए सिवाय हदीद के। अब आपको रूबरू मिलूँगा, अपनी सब गलतियों की माफ़ी मांगकर। एक हफ़्ता हॉस्पिटल में रहकर जब हुरैन घर आई तो सायरा बेगम ने उसको अपने कमरे में ठहरा लिया, क्योंकि कमज़ोरी की वजह से वो अभी सीढ़ियाँ नहीं चल सकती थी और ये दिन हदीद पर निहायत कड़े गुजर रहे थे। आखिर एक दिन वो मम्मी से बात करने उनके पीछे किचन में जा पहुँचा। अब क्या सारी ज़िंदगी अपनी बहू को अपने पास रखेंगी या मुझे वापस भी करेंगी? दिल तो नहीं करा उसे तुम्हारे हवाले करने का। मम्मी ने उसकी झुंझलाहट का मज़ा लिया। तो फिर आप ऐसे करें कि मेरे रूम में शिफ्ट हो जाएं और मैं नीचे आ जाता हूँ, क्योंकि आपके तो कोई इरादे नहीं लग रहे, ना अपने मियाँ के पास जाने के, ना मेरी बीवी को उसके मियाँ के पास आने देने के। निहायत जलकर उनको मशवरा दिया गया। इतने उतावले क्यों हो रहे हो? वो मुसलसल हदीद की हालत का मज़ा ले रही थी। आप जालिम समाज न बने। जब उसकी जानिब मतवज्जा नहीं था तब आपने मेरे दिन रात कान खाए हुए हैं। अब जब उसकी जानिब आना चाहता हूँ तो आपने हमारा पर्दा करवा दिया है। अच्छा बाबा, भेज दूँगी आज। उसकी बेताबियों पे हंसते हुए उन्होंने हुरैन को भेजने का वादा किया। अच्छी भली मैं मम्मी के पास थी, पता नहीं क्या सूझी उन्हें कि उस कमरे में जाने का हुक्म दे दिया जहाँ का मालिक मुझे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। इस कदर घूरता है जैसे मैंने कुछ चुरा लिया उसका। हुरैन बड़बड़ाते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर हदीद के रूम में दाखिल हुई। अंदर आते ही नज़र बालकनी में खड़े हदीद पर पड़ी। उसकी पुश्त दरवाजे की जानिब थी। खटखटे की आवाज़ पे पीछे मुड़कर देखा। हुरैन को आते देखकर आंखों में मोहब्बत का जहां बसाए आहिस्ता आहिस्ता चलते उसकी जानिब बढ़ा, जो सोफ़े पर सर झुकाए बैठी थी। तबीयत कैसी है? मोहब्बतों से भरे लहजे में सवाल हुआ। जी ठीक, हुरैन ने झुके सर के साथ जवाब दिया। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? हदीद ने इजाज़त ली। जी। फिर मुख्तसर जवाब। हदीद बेड के किनारे टिक गया। क्या हम सब कुछ भुलाकर एक नई मैरिड लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं? जी। हदीद की गैर मुतवक्का बात ने हुरैन के हवास तलब कर दिए। क्या कोई मजबूरी या तरस? हुरैन उसके साबका रवैये की वजह से बस यही सोच सकी। मैं चाहता हूँ कि हम पिछली बातें भुलाकर इस रिश्ते को वैसे ही गुजारे जैसे उसका हक़ है। हदीद की मुस्कुराहट ने जल्दी पर तेल का काम किया। क्यों? अब मुझ में कौन से सुर्खाब के पड़ लग गए हैं? उसने गुस्से से हदीद को घूरा। मुझे नहीं पता कब कैसे, हाँ, मगर इस रिश्ते ने अपना आप मनवा लिया है। वाह, सीरियसली? दाद देनी पड़ेगी आपको।
ایک نیا اور گھٹیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں آپ، محبت کے جال میں پھنسا کر مزید تماشا بنانا چاہتے ہیں مجھے۔ شاید آپ کو اپنے الفاظ بھول گئے ہوں گے، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ آپ نے ہی کہا تھا نا کہ جس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں، اس سے جڑے شخص کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر اب یہ سب کیوں؟ وہ تو جیسے غصے سے پھٹ پڑی۔ میں اپنے سب الفاظ کا مداوع کروں گا۔ حدید نے اس کی کالی بھنور سی آنکھوں کو اپنے گرے گرین آنکھوں میں جکڑا۔ کس بات کا مداوع کریں گے آپ؟ مجھے اس کمرے میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کتنے آرام سے آپ نے کہہ دیا سب بھول جاؤ۔ میں وہ تضحیق کبھی نہیں بھول سکتی۔ آپ کے لیے آسان ہے بھولنا۔ آپ نے نفرت نہیں سہی، مگر میں اس سے آگے اس سے بولا نہ کیا۔ نہ جانے کیا کیا یاد کر کے اس کے بے اختیار آنسو نکل پڑے، مگر وہ اس شخص کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ فوراً دروازے کی طرف بڑھی کہ بائیں ہاتھ کی کلائی حدید کے ہاتھ میں آ گئی۔ حیرت کے مارے مڑی۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ سویٹ ہارٹ۔ حدید کی بات پر حیرت کی جگہ اشتعال نے لی تھی، اور حرین کا دایاں ہاتھ حدید کے گال پہ گھوم گیا۔ وہ تو شیرنی کے تیور دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ می! میں وہی ہوں جس نے آپ کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ آئندہ یہ جرات مت کیجیے گا۔ میں ابھی اتنی کمزور نہیں ہوئی کہ جب جس کا دل چاہے مجھے رون دے، حدید کو وارن کرتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیا واقعی کچھ دن پہلے اس کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا؟ حرین نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے، پھر بھی اس نے ہار نہ ماننے کا مصم ارادہ کیا۔ اگلے دن صبح جب حرین کی آنکھ کھلی تو ارد گرد کے ماحول سے مانوس ہونے میں اسے کچھ وقت لگا۔ حیران ہوتے اپنے چکراتے سر کو تھام کر بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی، پھر یکدم یاد آیا کہ رات کو حدید پہ اپنا غصہ نکال کر وہ ساتھ والے کمرے میں آ کر روتے روتے سو گئی تھی، اپنا بھاری ہوتا سر پکڑے۔ کتنی دیر وہ بے حس و حرکت وہیں بیٹھی رہی۔ رات کے تمام مناظر کسی فلم کی طرح دماغ کی اسکرین پر چل رہے تھے۔ رات میں جو بہادری دکھائی تھی، اب خوفزدہ ہو کے کہ کہیں جذبات میں حدید کوئی بڑا قدم نہ اٹھا لے۔ آخر ایک لڑکی کو تھپڑ کوئی مرد کہاں برداشت کرتا ہے، چاہے وہ مرد اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ جو بھی تھا، مگر حرین کی نیت اس رشتے کو ختم کرنے کی نہیں تھی۔ خود کو سنبھالتے وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی۔ ممی اس طرح تو مت کریں، آپ کو پتہ ہے کہ میرے کام کی نیچر ہی ایسی ہے، کسی بھی وقت کال آ جاتی ہے۔ اب تو آپ کو اس کی عادت ہو جانی چاہیے، لیکن آپ ہر مرتبہ پہلے دن کی طرح ریئیکٹ کرتی ہیں۔ اس نے ابھی کچن کی جانب قدم بڑھائے ہی تھے کہ حدید کی آواز سنی۔ خود میں ہمت پیدا کرتی آگے بڑھی۔ آخر کبھی تو اس کا سامنا کرنا تھا۔ السلام علیکم۔ حدید اور ممی ایک ساتھ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ اب کیا کہوں تمہیں، پتہ نہیں تم نے یہ پروفیشن کیوں جوائن کیا ہے۔ اس کے سلام کا جواب دے کر ظاہرہ بیگم پھر سے حدید سے مخاطب ہوئی۔ آپ کو تو فخر ہونا چاہیے۔ حدید نے محبت سے انہیں ساتھ لگاتے ہوئے نظروں کے فوکس میں اس بے مہر کو رکھا جو ٹیبل کے گرد رکھی چیئر پہ بیٹھے جوس پینے میں ایسے مگن تھی جیسے اس کے ارد گرد کوئی نہ ہو۔ حدید حسرت سے اس کو دیکھتا رہا جو اس کا سکون غارت کیے کتنی پرسکون تھی۔ اسی لمحے حرین نے نظریں اٹھائیں۔ حدید نے جیسے ہی اس کو اپنی طرف دیکھتے پایا تو شرارت سے ہنستے ہوئے بائیں آنکھ دبائی۔ جوس پیتی حرین کو اچھو لگ گیا۔ ارے کیا ہوا بیٹا؟ ممی پریشانی سے اس کی جانب آئی، اور جس کی وجہ سے حرین کی حالت ہوئی تھی وہ مسکراہٹ دباتا کچن سے باہر چلا گیا۔ شام کا وقت تھا۔ حرین مزے سے کمرے میں بیٹھی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی کل رات سے، پھر وہ حدید کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ ویسے بھی حدید واپس اپنی ڈیوٹی پر وزیرستان جا رہا تھا۔ حرین نہیں چاہتی تھی کہ اس سے سامنا ہو، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان۔ حرین کی اجازت پاتے ہی جو شخص اندر آیا، حرین اس سے روبرو ہونے کو تیار نہیں تھی۔ سوچا جانے سے پہلے آپ کو ایک نظر دیکھ لوں، پھر پتہ نہیں کب مل پائیں، ملے بھی یا نہیں۔ حدید نے اپنی مسکراتی نظروں سے حرین کے گرد زہر باندھا، اور اس مسکراہٹ سے اس کے چہرے پر پڑنے والے ڈمپل نے حرین کی نظروں کو جکڑ لیا۔ میں شاید اچھے سے آپ کو سوری نہیں کہہ پایا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے لیے یہ لفظ بہت چھوٹا ہے۔ میں اپنے عمل سے سب صحیح کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ وقت نے موقع دیا نہ آپ نے۔ اس کی نرم گرم نظروں نے حرین کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ لیکن میں مایوس نہیں ہوں۔ جب اللہ نے میرے لیے آپ کو نئی زندگی دی ہے تو وہ میرے لیے آپ کے دل کو بھی نرم کرے گا۔ I can wait till my last breath۔ حرین خاموش رہی۔ جیسے ہی وہ خدا حافظ کہہ کر مڑا، حرین نے آواز لگائی، سنیں۔ وہ حیرت سے مڑا، پھر شرارتی لہجے میں بولا، مجھے روکنے لگی ہیں کیا؟ حرین اس کی شرارت سمجھتے لب بھیج گئی۔ آئی نو، ابھی میرے ایسے نصیب کہاں، پلیز آپ کہیے۔ حدید نے سر آہ بھر کے کہا، آپ دوسری شادی کر لیں بس، مجھے چھوڑیے گا مت۔ مگر اب اس سب کے بعد میرا دل آپ کی جانب آنے پر آمادہ نہیں۔ حرین نے ادھر ادھر دیکھتے کانپتے لہجے میں کہا۔
حدید پہلے تو اس کی بات سن کر مبہوت ہوا، پھر مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ آہستگی سے چلتا ہوا اسے 2 قدم کے فاصلے پر رکا، سینے پر ہاتھ باندھے، کنفیوز کر دینے والی نظروں سے اس کو دیکھا جو ادھر ادھر دیکھنے میں مہو تھی۔ آر یو سیریس؟ آپ کو پتہ ہے دوسری شادی کرنے کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ اس میں بیلنس کا حکم ہے، اور آپ کے لیے تو میں اپنا آپ فراموش کر چکا ہوں۔ دوسری کے حقوق کہاں سے پورے کروں گا؟ اور ویسے بھی کیا آپ اتنی آسانی سے مجھے کسی کے سپرد کر دیں گی؟ اس کی نگاہوں میں جھانکتے حدید نے سوال کر کے حورین کو حیران کیا۔ حور، جتنی دنیا میں دیکھ چکا ہوں اس کی بدولت اب تو لوگوں کے آنکھوں کے ذریعہ ان کا اندر تک پڑھ لیتا ہوں، سو اتنا تو جان گیا ہوں کہ آپ مجھ سے نفرت نہیں کرتی۔ اپنی مدھم مسکراہٹ سے حورین کے دل کا راز جانتے حدید نے اس کا سکون برباد کیا۔ اسی لیے امید ہے کہ آپ میری طرف ضرور لوٹ کر آئیں گی، میں انتظار کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی حدید کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی حورین نے دوبارہ سے اس کے کمرے میں قبضہ کیا۔ اگلے دن صبح میں ہی شایان ایک بوکے ہاتھ میں لے کے اس کے کمرے میں آیا۔ چاچی، یہ آپ کے لیے کوئی دے کر گیا تھا۔ حورین نے حیرت سے دیکھا تو انگلش میں کچھ اشعار لکھے دیکھے۔ Hey stranger, or may I call you my own? I know I don't know, but there's somewhere I have seen you before. Whatever your name is, whatever you do, there is nothing between us I'm willing to lose. Just call me. If ever our paths may collide, I want you to call me under these darkened sky. Whoever you love, whoever you kiss, the wandering between us I'm willing to miss. No, now I'm drifting out over deep oceans, and the tide won't take me back in. And these desperate nights, I'll call you again and again. There's comfort in things we believe, other than danger, wanting the things I can't see. Wherever you live, now wherever you walk, there's a distance between us I'm willing to cross. Now I'm drifting out over deep oceans, and the tide won't take me back in. And these desperate nights, I'll call you again and again. Now I'm drifting out over deep oceans, and the tide won't take me back in. And these desperate nights, I'll call you again and again. Hey stranger, or may I call you my own? I know I don't know you, but there's somewhere I have seen you before. یہ الفاظ اس کے فیوریٹ سانگ بلی بس کے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کبھی یہ الفاظ اس کی زندگی کے حالات سے اتنی مطابقت رکھتے ہوں گے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ واٹس ایپ پہ میسج کی ٹون آئی۔ جیسے ہی اس نے فون چیک کیا تو کسی انجانے نمبر سے وائس میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی پلے کیا تو حدید کی گمبھیر آواز کمرے میں گونجی۔ صبح بخیر سویٹ ہارٹ، امید ہے آپ کو میرے دیے ہوئے پھول مل گئے ہوں گے۔ جب سے آیا ہوں دل نہیں لگ رہا، اپنی شیرنی بہت یاد آ رہی ہے۔ حدید کے لہجے کی شرارتی مسکراہٹ اس کو اس میسج میں بھی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اس کے گال دہکا دیے۔ کل سے اب تک اپنی حالت پر ہنسی آ رہی ہے کہ عشق بھی ہوا تو اپنی بیوی سے۔ امید کرتا ہوں کہ ان پھولوں کو ڈسٹ بن کی نظر نہیں کریں گی سویٹ وائفی۔ ٹیک کیئر، بائے۔ اور پھر تو یہ سلسلہ چل پڑا۔ روزانہ صبح ایک بوکے آتا اور حورین کے موبائل پر ڈھیروں میسیجز، جن میں سے ایک کا بھی جواب حورین نہ دیتی۔ آخر ایک دن تنگ آ کر اس نے ممی سے شیئر کرنے کا سوچا۔ ممی، آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یکدم سے کوئی شخص آپ سے اتنی محبت کرنے لگ جائے؟ کل تک تو وہ میری حیثیت ماننے کو تیار نہیں تھے، اور آج طوفانی محبت کے دعوے۔ ممی اس کی کنفیوز شکل دیکھ کر ہلکے سے مسکرا دی۔ میرے بچے، نکاح کے بندھن کی ایسے ہی تو اسلام میں اتنی اہمیت نہیں نا۔ دو بالکل انجان لوگ اس بندھن میں بندھ کر اس طرح قریب ہوتے ہیں جیسے صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ ایسے ہی تو اللہ نے تم دونوں کے نصیب نہیں جوڑ دیے۔ اس نے تم دونوں کے دلوں میں بھی محبت ڈالنی تھی۔ اب جب وہ پورے دل کی آمادگی کے ساتھ تمہاری جانب بڑھا ہے تو تم بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرو، انا کی دیوار مت کھڑی کرو۔ بیٹا، یہ رشتوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اور آخر میں سوائے خسارے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس کو اپنی جانب آنے دو، کھلے دل سے اس کو معاف کر کے تو دیکھو۔ رشتوں میں خاموشی نہیں ہوتی۔ تمہارا رشتہ تو ابھی کہنے سننے کے مراحل میں ہے، اسے خاموشی کے نظر مت کرو۔ میں حدید کی ماں نہیں بلکہ تمہاری ماں بن کر تم سے درخواست کر رہی ہوں۔ پلیز ممی، آپ حکم کریں، درخواست نہیں کریں۔ حورین نے فوراً ان کے گود میں رکھے ہاتھوں کو ہاتھ میں رکھ کر ان کا مان بڑھایا۔ بس پھر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آج ہی اس کی کال اٹینڈ کرو گی اور صحیح سے ایک چانس دو گی۔ ممی جانتی تھی کہ حدید روز اسے فون کرتا ہے مگر وہ اٹینڈ نہیں کرتی۔ حورین نے ان سے وعدہ کر لیا۔ رات میں مخصوص وقت پر حدید کی کال آنے لگ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نہیں اٹھائے گی، پھر بھی مستقل مزاجی سے روز کرتا تھا۔
मम्मी से किए गए वादा की वजह से आज उसने चौथी बेल पर धड़कते दिल के साथ कॉल अटेंड कर ली। अस्सलाम वालेकुम, कपकपाते लबों से बमुश्किल उसने सलाम किया। दूसरी जानिब कितने ही लम्हे हदीद को अपने कानों पर यकीन न आया कि क्या वाकई उसने हुरैन की आवाज़ सुन ली है। इज़ दैट रियली यू? बेयकीनी से हदीद ने हुरैन से तस्दीक चाही। येस, इट्स मी हुरैन, योर सो कॉल्ड वाइफ। जाने कैसे उसके मुंह से ये तल्ख अल्फाज निकले थे। हालांकि उसने सोचा था कि तहम्मुल से बात करेगी, लेकिन हदीद के जज्बों से भरपूर आवाज़ सुनकर उसे अपनी नाकदरी शिद्दत से याद आई। ऐसे ही तो मैं आपको अपनी शेरनी नहीं कहता, छक्के छुड़ा देती हैं आप, और ऊपर से मेमोरी गज़ब की है। हदीद ने उसे सो कॉल्ड वाइफ कहने पर चोट की। आपने क्या यही सब बताना था हुरैन को? उसकी खुश मिजाजी एक आंख नहीं भाई। नहीं, ये पूछना था कि क्या एक और थप्पड़ खाने आपके रूबरू आ सकता हूँ। जज्बात से भरपूर गंभीर लहजे ने हुरैन के दिल की दुनिया दरहम बरहम कर दी। उस थप्पड़ के लिए मैं कभी आपको सॉरी नहीं कहूँगी। सो उसको याद दिलाकर आप जो मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम हो गई। हुरैन ने अपना लहजा सख्त और मजबूत करके कपकपाहट छुपाने की कोशिश की। कौन काफिर आपको परेशान करना चाहता है? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर हाथ पकड़ने से बढ़कर कोई जसारत की तो क्या आपका रिएक्शन इससे बढ़कर ख़तरनाक होगा? हदीद की सरगोशी नुमा आवाज़ ने हुरैन के छक्के छुड़ाए। आप मुझसे इतनी चीप बातें मत करें, हुरैन ने उसे टोकते हुए कहा। तो फिर किससे करूँ हनी? उसूलन तो ये बातें बीवी से ही करनी जायज़ है, मगर आप हाथ ही नहीं आ रहे। क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी इतनी ही दूरी पे? मैंने आपको कहा था कि दूसरी शादी कर लें, मुझसे तवक्को मत रखें। हुरैन की बात पर दूसरी जानिब खामोशी छा गई। और अगर मैं आपकी ऑफ़र रिजेक्ट कर दूं, क्या एक भी मौका रूबरू फिर से माजरत का नहीं मिल सकता? आई बेट अगर मुझे मेरे तरीके से मौके दें तो मैं आपको मना लूँगा। उसके लहजे में छुपी बात का मफहूम समझते हुरैन की दिल की धड़कन तेज़ हुई। हुरैन, जब वो एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे मैंने आपको खो दिया है। मेरी तो किस्मत अच्छी थी कि अल्लाह ने आपको मुझे लौटा दिया और मुझे मौका मिला इस रिश्ते की सच्चाई जानने की। क्या आप भी किसी ऐसे ही एक्सीडेंट के मुंतज़िर हैं? और अगर आपकी किस्मत मेरी जितनी अच्छी ना हुई तो? अल्लाह ना करे। हदीद की बात का मफहूम समझते वो इख्तियार दिल थाम गई। सीरियसली लव इट, इसका मतलब है मेरी मोहब्बत ने हल्की हल्की दस्तक दी है, अदरवाइज़ मैं तो आमीन सुनने का मुंतज़िर था। हदीद ने उसकी बेरुखी पर चोट की। इतनी भी संग दिल नहीं हूँ, हुरैन ने नाराज़गी से कहा। इसका मतलब है कि अगर कल की फ़्लाइट पकड़कर आपके पास आ जाऊँ तो आप मुझे माजरत करने का और उन सब लम्हों की रवादात सुनाने का मौका देंगी जब जब आप मुझे अच्छी लगी, इतनी कि आपसे मोहब्बत हो गई। हदीद की बातों ने उसकी पेशानी अर्क आलूद कर दी। मम्मी ने आज बहुत समझाया, सो मैंने सोचा आपको एक मौका देना चाहिए, आप आ जाएं। हदीद की मज़ीद कंफ्यूज करने वाली बातों से बचने के लिए वो जल्दी से बोली, मम्मी का मुंह तो मैं आते ही चूमूंगा, और जिन लबों ने मुझे इजाज़त दी है उनके साथ क्या करना चाहिए? हदीद की बात की गहराई तक पहुंचते ही हुरैन ने चीपू कहकर कॉल बंद कर दी। थोड़ी ही देर बाद हुरैन को व्हाट्सएप पे हदीद का वॉइस मैसेज मिला। मुझे उम्मीद है कि मेरे जज्बे कल अपना आप मनवा लेंगे। आज रात तो नींद आनी मुश्किल है। अब अपनी सारी नींदें आपके कुर्ब में पूरी करने की ख्वाहिश है। हुरैन ने अपना चेहरा शर्म से सुर्ख होता महसूस किया। हदीद को गुस्से वाला इमोजी सेंड किया। साथ ही हदीद ने स्माइली और किस वाला इमोजी सेंड किया, और अगला मैसेज पढ़कर हुरैन अपने आप को रोक नहीं पाई। प्लीज़ रिप्लेस द वर्ड सो कॉल्ड वाइफ विद द वर्ड माई स्वीट वाइफ। हुरैन कितनी देर उस मैसेज से नज़रें नहीं हटा सकी। आज जिस तरह आपकी हर बात पे धड़कते हुए मेरे दिल ने मुझसे बेवफाई की है, तो मुझे यकीन आ गया है कि ये दिल आपकी हर बात पर ईमान ले आया है और इसने आपकी माजरत भी कबूल कर ली है। तो फिर ये नाम निहाद आना किस बात की? हुरैन ने आंसू साफ किए और हदीद से कल होने वाली मुलाकात का सोचते आंखें बंद करके लेट गई। रात में ही वो हसन को अपनी आमद के बारे में बता चुका था, मगर घर में किसी को नहीं बताया था। सबको वो सरप्राइज़ देना चाहता था, मगर ये नहीं जानता था कि वहाँ पहुंचकर सरप्राइज रह जाएगा। बैग हाथ में लिए वो शाम 7 बजे जब दाखिल हुआ तो सन्नाटे ने उसका इस्तकबाल किया। हैरान होता जैसे ही वो मम्मी के रूम में दाखिल हुआ तो सबको वहाँ देखकर मुतमईन हुआ। अंदर दाखिल होते उसने सलाम किया भी, मगर उसकी सरप्राइज आमद पर भी हमेशा वाला जोश और खरोश मफकूद था। न वो दुश्मन जान नज़र आ रही थी। क्या बात है, आप लोग इतने सीरियस बल्कि परेशान लग रहे हैं? हदीद को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। वो असल में, तुम बैठ जाओ पहले प्लीज़। फरीद भाई जो उसके पास ही खड़े थे कुछ कहते रुके, फिर उसे बेड पे मम्मी के बराबर बैठने का इशारा किया।
ہوا کیا ہے؟ بیٹھتے ہوئے وہ فقط اتنا ہی کہہ سکا۔ پریشانی بڑھتی جا رہی۔ ایکچولی دوپہر میں حورین کو ڈرائیور مارکیٹ لے کر گیا تھا، مگر وہاں کسی نے اس کو کڈنیپ کر لیا ہے۔ فرید بھائی کی بات سن کر وہ سناٹوں میں چلا گیا۔ ممی، اس نے بے یقین نظروں سے ممی کو، پھر باری باری سب کو دیکھا، جیسے کوئی تو اس بات کے غلط ہونے کی تصدیق کرے، مگر سب نے نظریں چرائی۔ یہ سب دوپہر کو ہوا اور آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ مر گیا تھا کیا میں، جو ایک کال نہیں کر سکتے تھے؟ وہ کھڑے ہوتے فرید بھائی کے ساتھ الجھ پڑا۔ تمہیں بہت ٹریس کیا، لیکن شاید تمہاری سائٹ پر سگنلز کا پرابلم تھا۔ کڈنیپر کی کال آئی ہے اور وہ ہر مرتبہ وہ صرف تم سے ملنے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کہتا ہے کہ تم اس سے ملو گے تو وہ حورین کو چھوڑے گا۔ کیا تم آج کل کوئی خطرناک کیس ڈیل کر رہے ہو؟ فرید بھائی نے تفصیل بتاتے ہوئے پریشانی سے استفسار کیا۔ اسے یاد آیا کہ صبح سے اس کے ایریا کی موبائل سروس بند تھی اور کیس تو بہت سارے تھے جن پر وہ کام کر رہا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کڈنیپر کی کال آ گئی۔ حدید نے لپک کر فون اٹھایا، ساتھ ہی نمبر چیک کیا جو کسی PCO کا تھا۔ ہیلو؟ اوہ، کچے دھاگے سے کچے سرکار آ ہی گئے۔ واہ، جو کوئی تھا، حدید نے پہلی مرتبہ اس کی آواز سنی تھی۔ تم ہو کون اور اس سب بکواس کا مقصد؟ حدید غصے سے پنکارا۔ دھیرج میری جان، ملو گے تو سب بتائیں گے، لیکن یاد رکھنا کوئی ہوشیاری کی تو اب تک تو تیری بیوی کی جان محفوظ ہے، اس کے بعد کی ذمہ داریاں ہم پہ نہیں۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ! اگر میری بیوی کو ذرا سی بھی خراش آئی تو میں تمہاری نسلیں ختم کر دوں گا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ حدید غصے سے چلا اٹھا۔ یہ کمبخت محبت ہے ہی ایسی، بس ایک ملاقات میری جان۔ بڑے چرچے سنے تمہارے، سوچا آج تمہیں بلا کر دیکھیں کہ کتنے پانی میں ہو۔ خیر، 8:30 پر آ جاؤ، وہیں بتائیں گے تم سے کیا خدمت چاہیے، اور اگر لیٹ ہوئے تو آگے کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ مطلوبہ جگہ بتا کر کڈنیپر نے فوراً فون بند کیا۔ اسی لیے میں کہتی تھی یہ پروفیشن مت جوائن کرو۔ حدید نے چونکہ مائک آن کیا ہوا تھا سو سب نے ایک ایک لفظ سن لیا تھا۔ ممی حدید پہ غصہ نکال کے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ حدید نے گن لوڈ کی اور نکلنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ کڈنیپر کی بتائی گئی جگہ کوئی فارم ہاؤس تھا جو شہر سے دور تھا اور جاتے ٹائم بھی لگ سکتا تھا، اور حدید کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ بیٹا تحمل سے رہنا، ممی اسے سمجھاتے ہوئے بولی، جس کی ہستی زلزلوں کی زد میں تھی۔ گاڑی اڑاتا وہ مطلوبہ جگہ پہنچا۔ فارم ہاؤس کی جس سمت حدید کو آنے کا کہا گیا تھا وہاں بہت مدھم روشنی تھی۔ حدید جیسے ہی آگے بڑھا تو ایک جانب اسے ایک مرد اور عورت ٹیبل کے گرد بیٹھے نظر آئے، مگر روشنی کم ہونے کی وجہ سے ان کے سائے نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی آدمی نے حدید کو آتے دیکھا وہ اپنی جگہ چھوڑ کر حدید کی جانب بڑھا۔ عورت نے بھی اس کی پیروی کی۔ ان کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر حدید نے جینز کے پاکٹ میں موجود پسٹل پر گرفت مضبوط کی۔ مان گئے بھائی، جناب تو عشق میں گوڈے گوڈے ڈوبے ہیں۔ مرد کی آواز پہچان کر حدید کے منہ سے حیرت کے باعث بس اتنا نکلا، حسن؟ حسن نے موبائل پر کسی کو لائٹس آن کرنے کا کہا۔ جیسے ہی لائٹس آن ہوئی حورین اور حسن کا چہرہ نظر آیا۔ حدید تو ہکا بکا تھا۔ مان گئے نا بیٹا، کیسے ہلا کر رکھ دیا ہے تجھے؟ حسن مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا جو ابھی تک حیرت کی تصویر بنا تھا۔ جیسے ہی اس کے حواس نے کام کیا تو غصے سے قریب آتے حسن کو پنچ مارنے کی کوشش کی۔ وہ اگر متوجہ نہ ہوتا تو حدید کا پنچ اس کا چہرہ سجھا دیتا۔ حسن بچ کر سیدھا ہوا اور اس کے ساتھ لپٹ گیا، مزید کسی کارروائی سے بچنے کے لیے۔ آئی ایم ریئلی سوری یار، مگر جتنا تو نے بھابھی کو تنگ کیا ہے، میں نے سوچا وہ تو بدلہ لیں گی نہیں تو میں ہی تھوڑا تیرا دماغ سیدھا کروں، حسن نے مسکراتے ہوئے بتایا، اور حدید اس کی ڈٹائی پر اور طیش میں آ گیا۔ چھوڑ مجھے، بتاتا ہوں میں تجھے ابھی۔ حدید حسن کی گرفت سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرتا بولا، پہلے وعدہ کر تو بھابھی کے سامنے میری درگت نہیں بنائے گا۔ اتنا خوف تھا تو یہ گھٹیا حرکت کیوں کی؟ اور وہ میرے گھر والے اور یہ کیے گھر والی سب تیرے ساتھ شامل ہو گئے؟ غصے سے حورین کو گھورا جو پہلے ہی گھبرا رہی تھی۔ دیکھ یار، سب میرا پلان تھا۔ جب تو نے آنے کا بتایا تب میں نے یہ چھوٹی سی شرارت سوچی اور فون پر آواز بنا کر بولا تھا تاکہ تو پہچان نہ سکے۔ کنجوس انسان، تجھے ایک کینڈل لائٹ ڈنر کا سرپرائز دیا ہے۔ حسن نے اسے چھوڑتے اس ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں کچھ دیر پہلے وہ دونوں تھے۔ یہ چھوٹی شرارت ہے، تجھے میری کچھ دیر پہلے کی کنڈیشن کا اندازہ نہیں۔ 2 مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوتے بچائے۔ حدید اب تک غصے میں تھا۔ اچھا یار، سوری، ناؤ انجوائے یور ڈنر۔ اب جلدی ولیمے کا کھانا بھی کھلا دے۔ حسن اب وہاں سے نکلنے کے لیے پرتول رہا تھا۔
आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। और भाभी को कुछ मत कहना, वो बड़ी मुश्किल से इस सब के लिए तैयार हुई थी। हदीद से गले मिलते हसन ने सरगोशी की। थैंक्स बडी। हदीद ने उसके सरप्राइज़ डिनर पर शुक्रिया अदा किया। हसन किसी को फ़ोन पर उनके लिए डिनर सर्व करने का कहता चला गया। हदीद चलता हुआ उस दुश्मन चाह की तरफ आया जो वाइट और रेड कंट्रास्ट के नेट के सूट में रोशनियां बिखरा रही थी। हदीद ने बेइख्तियार हाथ बढ़ाकर उसको साथ लगाकर खुद में भींच लिया। हुरैन शशदर रह गई। थैंक्स गॉड, ये सिर्फ एक मजाक था। हदीद ने उसके होने का यकीन करके उसे खुद से अलग करते कहा। फिर उसका हाथ थामे टेबल की जानिब बढ़ा जहाँ डिनर सर्व हो चुका था। खाना खाने के दौरान भी हदीद की नज़रें उसके चेहरे पर थी। अब अगर आपने मुझे देखना बंद ना किया तो मैं टेबल के नीचे चली जाऊंगी। हदीद उसकी घबराहट से महफूज हुआ। मैं भी अभी तक बेयकीन हूँ कि आप मेरे सामने हैं, ख्वाब सा लग रहा है। हदीद की बात सुनकर हुरैन शरारत से मुस्कुराई और उसके टेबल पर रखे हाथ में फोक चुभाया। हदीद ने हाथ खींचते गुस्से और हैरत से देखा। सॉरी। हुरैन शरारत से मज़ीद मुस्कुराई। घर चलकर बताऊंगा आपको, हदीद ने मसनूई गुस्से से कहा। घर आए तो सब अपने अपने पोर्शंस में जा चुके थे। हदीद उनकी क्लास सुबह लेने का सोचकर हुरैन के साथ अपने रूम में आ गया। जैसे ही उसने ड्रेसिंग रूम की जानिब कदम बढ़ाए, हदीद ने उसे बाजुओं से थाम कर रोका। क्या मैं इतनी दूर से एक कैंडल लाइट डिनर के लिए आया था? मैं नई ज़िंदगी शुरू करने से पहले चाहता हूँ कि हम हर बात क्लियर करके, दिल साफ़ करके एक दूसरे की जानिब बढ़ें। क्यों नहीं? हुरैन ने नज़रें नीचे झुकाकर उसे इजाज़त दी। हदीद की मोहब्बत की शिद्दत का ही सोचकर वो कँपकँपा रही थी। उसके लिए वो सोफ़े पर बैठ गया। मैं हमेशा से मोहब्बत पर यकीन नहीं रखता था और ख़ास तौर पर मियाँ बीवी का रिश्ता मेरे लिए एक समझौते और जिस्मानी ज़रूरत से बढ़कर कुछ नहीं था। जब आपसे शादी हुई तो हसन ने समझाया कि ये रिश्ता जिस्म का नहीं, रूह का है, मगर मैंने इसकी बात को हंसी में उड़ाया और यकीनन अल्लाह को मेरा इस रिश्ते का ऐसे तमस्खर उड़ाना पसंद नहीं आया और उसने मुझे आपकी मोहब्बत में मुब्तला करके मेरी हर सोच झुठला दी। मैं अपने हर बुरे लफ्ज़ और एटीट्यूड के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। उस दिन जब वो चाय का कप गिरा और आपकी आंसू भरी आंखें, माय गॉड, आई कांट फॉरगेट देम, बस उन्हीं में डूब गया। वो जो खामोशी से उसकी बात सुन रही थी, उसके खामोश होने पर बोली, मैंने ख़ुद को ज़िंदगी में कभी इतना गैर अहम महसूस नहीं किया जितना आपके रवैये से किया है। वो मेरी ज़िंदगी के सबसे भयानक दिन थे। ऐसा लगता था कि मैं बेसाइबान हो गई हूँ। कब से थमे उसके आंसू गालों पर फिसले। स्वीट वाइफी, रियली सॉरी। हदीद ने उसके आंसू साफ़ किए। क्या मैं कोई जसारत कर सकता हूँ? मारेंगी तो नहीं? हदीद ने उसका मूड बेहतर करने के लिए कहा। हाथ भी पकड़ लिया, गले भी लगा लिया। अब मासूम बनकर मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हुरैन ने उस पर चोट की। हदीद का कहकहा गूंजा। आपके ख्याल में आपने सॉरी कहा और मैं मान गई? हुरैन उसके पास से उठते हुए बोली। हदीद ने हैरत से उसे देखा। जब तक आप यहाँ हैं मैं सोफ़े पर ही सोऊंगी और आप बेड पर। अब मैं इतना भी रहमदिल नहीं, हदीद ने उसकी शरारत को समझते हुए कहा और एक लम्हे का भी मौका दिए बगैर उसके मुकाबिल खड़े होते हुरैन की कमर के गिर्द बाजुओं का घेरा तंग करके खुद से लगाया। हदीद, ये फाउल है। हुरैन ने हदीद के सीने पर हाथ रखकर बमुश्किल फासला पैदा किया। कैन यू कॉल माई नेम अगेन? हुरैन ने पहली दफ़ा उसका नाम लिया था। हुरैन ने ना समझते हुए दोबारा कहा, इतना स्वीट मुझे अपना नाम कभी नहीं लगा। दिल कर रहा है कि अभी हदीद का जुमला पूरा नहीं हुआ था कि हुरैन ने झट अपना एक हाथ अपने होठों पर रखा। हदीद ने ना समझी से उसकी यह हरकत देखी। फिर जब समझ आया तो बेख्तियार कहकहा बुलंद किया, नहीं, मैं अभी कोई जसारत नहीं करूँगा, बल्कि अपनी शेरनी से पहले और डांट खाऊंगा। खुद इतने बड़े दहशतगर्द हैं, मुझे शेरनी कह कह कर बदनाम किया हुआ है। हुरैन की बात पर वो अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट रोक न सका। इज़ देयर एनी नीड टू से आई लव यू नाउ? नो, आपके दिल ने मुझे बता दिया है कि मैं आपके लिए कितनी ख़ास हूँ और आपको कितनी मोहब्बत है मुझसे। हुरैन ने नाज से कहते अपने हाथ की तरफ इशारा किया जो हदीद के सीने पे धरा था। हदीद ने मोहब्बत से उसकी पेशानी पर बोसा दिया। थैंक्स वाइफी। दी एंड। तो हमारा नावल होता है यहाँ पर एंड। और अगर आप नावल के एंड तक अभी भी मेरे साथ बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरे मेहनत का फल वही है। और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर हम मिलेंगे अगले नावल के साथ अगले दिन। ओके, टाटा, बाय।